السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ الیکشن کیمپین کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 6 تاریخ کی رات 12 بجے تک کا یہ وقت تھا کہ الیکشن کیمپین کی جا سکتی تھی۔ وہ الیکشن کیمپین ہوئی اور الیکشن کیمپین پی ٹی آئی کو تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پی ٹی آئی کی گھر بیٹھے بٹھائے الیکشن کیمپین پی ایم ایل این نے اور اس کے علاوہ ان تمام طاقتوں نے کر دیں کہ جو پی ٹی آئی کا رستہ روکتی چلی آ رہی تھیں، اور اس میں پولیس سر فہرست ہے۔ جس طرح کا گھناؤنا کردار پولیس نے ادا کیا ہے، پولیس نے اس لسٹ کو ٹاپ کیا ہے پی ٹی آئی کی کیمپین زور و شور سے اس کو کامیابی سے اس کو چلانے میں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں کیمپین کی، اور لاہور میں بھی، اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اچھی کیمپین چلائی۔ نواز شریف صاحب کے پاس کیمپین یا کیمپین میں جا کر کہنے کو، کچھ بولنے کو نہیں تھا۔ فیصل آباد جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم آپ کو موٹر وے، آپ کی ادھر سے بھی گزر رہی ہے، آپ کے ادھر سے بھی گزر رہی ہے، اور ہم آپ کو ایک اور موٹر وے دیں گے، یعنی کہ مطلب کوئی پتہ نہیں فیصل آباد شہر کے اندر سے ہی موٹر وے گزار دیں۔ یعنی کہ ان کی سوچ سڑکوں سے شروع ہوتی ہے اور سڑکوں پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے نا۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ان منصوبوں میں جب ٹھیکے دیے جاتے ہیں تو اس میں کک بیکس ہیں، اس میں کمیشنز ہیں، پلوں کی تعمیر میں کمیشنز ہیں، سڑکوں کی تعمیر میں کمیشنز ہیں، سولر کی بات اس میں بھی کمیشنز۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے ایک یہ فیملی بزنس چل رہا ہے، اور جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو ان کے پرنسپل سیکریٹری نے، توقیر شاہ نے آ کر ان کو، جو آڈیو بھی لیک ہوئی تھی، توقیر شاہ نے آ کر ان سے کہا کہ جی اس طریقے سے ایک پلانٹ منگوانا ہے، مریم نواز صاحبہ کا جو داماد ہے یہ ان کا ہے اور اس کے لیے اجازت چاہیے۔ تو یہ ان کا اصل فوکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تقریر کہیں پہ کرنے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر صحت کی بات نہیں کرتے، تعلیم کی بات نہیں کرتے، صاف پانی کی بات نہیں کرتے، بس وہاں پر جا کر بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں اور سڑکوں سے بات کو شروع کرتے ہیں اور سڑکوں پر ہی لا کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اب جس طرح فیصل آباد میں جب نواز شریف نے تقریر کی تو اس تقریر میں یہ سڑکوں کی بات تھی۔ عمران خان صاحب نے جا کر فیصل آباد میں تقریر کی تو انہوں نے کہا جی ہم کس طرح سے آپ کی انڈسٹری کو تگڑا کریں گے، ہم کس طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، ایکسپورٹس بڑھیں گی تو باہر سے ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ ملے گی تو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہماری انڈسٹری، لوکل انڈسٹری ترقی کرے گی، تگڑی ہوگی تو جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، یعنی کہ روزگار کریٹ ہوگا۔ تو آپ فرق دیکھ لیجئے کہ ویژن میں فرق کیا ہے، کہ ایک طرف سوچ سڑک کی ہے اور دوسری طرف سوچ تعلیم کی ہے، دوسری طرف سوچ صحت کی ہے، دوسری طرف سوچ لوگوں کو روزگار دینے کا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ جی 3.5 سالہ حکومت میں پی ٹی آئی کے کچھ نہیں ہوا، تو یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم دراصل یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بھول جایا کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت ہمیں سب یاد آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس وقت کو ذہن میں رکھیں اور اس سے سیکھیں اور سیکھ کر آگے مستقبل کو اپنے سنواریں۔ 2020 میں جب کووڈ آیا تو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، پوری دنیا رک گئی تھی، پوری دنیا رک گئی تھی، اور اتنی بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہ اتنا سٹرگل کر رہی تھیں، تو اس کے مقابلے میں پاکستان کی اکانومی تو بہت ہی چھوٹی ہے، مطلب ایک بالکل نقطہ ہے دنیا کی اکانومیز کے مقابلے میں۔ تو ہماری اکانومی کو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کتنا بڑا دھچکا لگا کووڈ سے، اور کووڈ کے نتیجے میں سب کچھ بند ہونے سے۔ تو وہ جو ایک پلان تھا، ایک ترقی کا پلان تھا، وہ پلان وہاں پر رک گیا۔ بہرحال الیکشن کیمپین کی بات شروع ہوئی تھی۔ الیکشن کیمپین بڑی زبردست پی ٹی آئی کے لیے چلائی گئی ہے، ورنہ پی ٹی آئی کے تو اپنے ورکرز کو اٹھایا جا رہا تھا، امیدواروں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وزیر آباد میں میرے اپنے حلقے میں پی پی 35 کے جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، چودھری یوسف صاحب، ان کو ابھی تک غائب کیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر جہانگیر خان ترین صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ بڑے مقبول لیڈر ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن ان کا اپنا حلقہ جہاں سے وہ پہلے بھی نہیں جیت پائے، نہ ان کا بیٹا وہاں سے جیت پایا، اس حلقے سے وہ اس حد تک تھریٹنڈ تھے، یعنی کہ اتنا خطرے میں تھی ان کی یہ سیٹ، کہ وہ جو کام کرتے ہیں نا کہ جہاز کے ذریعے لوگوں کو بٹھا کر لے کر جانا، وہ صرف یہی کام کر سکتے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو اس دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ اس دفعہ انہوں نے جہاز تو نہیں بھیجا، پر انہوں نے خاتون امیدوار جو پی ٹی آئی کی تھیں ان کو وہاں سے پولیس کے ذریعے غائب کروایا، اور اس کے بعد جب وہ برآمد ہوتی ہیں تو کہاں سے ہوتی ہیں؟ جہانگیر خان ترین صاحب کے گھر سے، اور وہاں سے بیٹھ کر پھر وہ یہ اعلان بھی کر دیتی ہیں کہ جی وہ الیکشن سے دستبردار ہو رہی ہیں، یعنی کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے لیے بالکل کھلا میدان
جیت جائیں گے، وہ کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن پی ٹی آئی نے وہاں پر ایک اور ان کے امیدوار تھے جن کی طرف سے کاغذات واپس نہیں لیے گئے تھے، تو پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ طے کیا ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو یہ جہانگیر خان ترین صاحب کا یہ چہرہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. دوسری طرف، اور ٹھہریے میں اس طرف آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو تصویر آئی ہے نا، وہ کیسے تصویر باہر آ گئی، اور پھر وہ جو آڈیو بھی آئی ہے وہ آڈیو عمران خان صاحب کی کیسے باہر آ گئی. آپ کے ذہن میں یقیناً اہم ترین یہ سوال ہے، اس کا میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. اور آج میں آپ کو فائنلی یہ بھی بتا دوں گا کہ سیالکوٹ میں خواجہ آصف صاحب کے حلقے میں جو میں نے سروے کیا ہے، اس سروے میں کیا رزلٹس نکلے ہیں، میں نے حلقے میں کیا دیکھا، خواجہ آصف کی کیا کنڈیشن تھی. بڑی دلچسپ صورتحال تھی جس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو اس سے پہلے یہ جو کیمپین تھی، اس کیمپین میں آپ نے دیکھا کہ آخری روز زرتاج گل کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں پر بچے تھے، خواتین تھیں، ان پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ان کو ڈنڈے مارے، اور ایک اکیلی نہتی خاتون. تو پولیس والے وہاں پر جو بندوقیں لیے کھڑے تھے، ان کے لیے تو میں صرف یہی کہوں گا نا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، کہ وہ خاتون ہیں، اکیلی ہیں، کیمپین کر رہی ہیں، اور جلسہ وہاں پر وہ کرنا چاہ رہی تھی. ان کا حق کیا بھائی، آپ ان کو جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ان کو جلسہ روکنے کے؟ آپ کیا ملک کے کیا کون ہیں آپ؟ ٹھیکیدار ہیں آپ ملک کے؟ یا ملک آپ کا ہے، آپ کے باپ دادا کا ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے؟ آپ یہاں پر اپنی بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے پولیس نے اتنے ہفتوں سے کرتی چلی آ رہی ہے کہ جو بھی کہیں پر کوئی جلسہ یا ریلی کرے. کیا پی ٹی آئی، کیا ہندوستان، امرتسر، دلی، ممبئی، وہاں کی کوئی جماعت ہے کہ پاکستان کی کوئی جماعت ہے؟ اور بھائی پاکستان کی جماعت ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا جی یہ دہشت گرد جماعت ہے، انتہا پسند جماعت ہے. یہ کیسی انتہا پسند جماعت ہے کہ یہاں سے فوج کی گاڑی گزرتی ہے تو سلوٹ کرتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا لے کے لہراتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. نام ہی پاکستان تحریک انصاف ہے، اس آئین کو مانتے ہیں، اس قانون کو مانتے ہیں، اس آئین کو مانتے ہیں، تو پھر واپس اسمبلیوں میں بھی جانا چاہتے ہیں اور ایک آئینی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. قانون کو مانتے ہیں تو اپنے خلاف گڑے ہوئے ان کیسز، ان جعلی کیسز کے لیے انہی عدالتوں میں جا کے ریلیف مانگتے ہیں. تو آپ اس کو دہشت گرد یا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ آپ اس کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ آپ اس طرح سے ان تمام کروڑوں فالوورز کے جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کی آپ دل آزاری کر رہے ہیں، ان کے آپ جذبات سے کھیل رہے ہیں. وہ پاکستانی ہیں خدا را، کوئی کسی دشمن ملک کے نہیں ہیں، وہ بھارت کے نہیں ہیں، وہ پاکستانی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی تصویر آ گئی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو تفصیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ جو تصویر آئی ہے وہ کیا ہے اور آڈیو کیسے لیک ہوئی. اس سے پہلے زرتاج گل کے بارے میں ذرا کوئکلی سم اپ کر دوں کہ زرتاج گل کی بڑی ہمت ہے کہ وہ ڈیرہ غازی خان میں خاتون ہیں اکیلی اور مقابلہ کر رہی ہیں ڈٹ کے، اور ان کے چاروں طرف پولیس نے ان کو گھیرا ہوا تھا. ایسی پولیس کو شرم آنی چاہیے کہ جو ایک خاتون کو اس طریقے سے آپ روک رہے ہیں. ان کا حق ہے، ان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، ان کو اجازت ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی، اور اگر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں تو ایک پولیٹیکل ریلی ہے. آپ کون ہیں آپ؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، مطلب وہ جس طرح کہتے ہیں نا تسی مامے لگ دے ہو، تو جو آپ ان کو روک رہے تھے. پھر دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کی طرف، اور ان کی تفصیل بتانے سے پہلے عمران خان صاحب کی تصویر جو آئی ہے، اس ایک تصویر نے ان لاکھوں کروڑوں روپے، بلکہ کہنا چاہیے لاکھوں تو کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں روپے کے جو اشتہارات چلائے گئے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، اشتہارات چھاپے گئے ہیں، ان اشتہارات کو بالکل ٹکا ٹوکری کر دیا. اور آپ یہ دیکھیے صحافتی بد دیانتی دیکھیے آپ. یہ دا نیوز ہے، جنگ اخبار ہے، دنیا اخبار ہے، ایکسپریس کا اردو اخبار ہے، اور اب یہ دیکھیں نواز شریف دا پی ایم. یہ صحافتی بد دیانتی ہے، اس کو صحافتی بد دیانتی کہتے ہیں. یہ غور سے آپ دیکھیے اپنی اسکرینز پہ، اس پہ یہ ٹریبیون بھی شامل ہے. یہ صحافتی بد دیانتی ہے. پیسے لے کر اگر یہ آپ اشتہار چھاپ رہے ہیں تو آپ یہاں پر بتائیں نا یہ اشتہار ہے. آپ اس اشتہار کو اگر ایک خبر کی طرح لگائیں گے تو یہ صحافتی بد دیانتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ صحافتی بد دیانتی ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. اور اس صحافتی بد دیانتی کو لے کر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، اور ٹیلی ویژن کے بھی ملا کے کروڑوں اربوں آپ نے خرچ کیے ہیں. وہ سب ایک سیکنڈ میں، ایک جھٹکے میں سب فارغ ہو گیا جو عمران خان صاحب کی ایک تصویر منظر عام پر آئی ہے یہ اڈیالہ جیل سے. اور یہ ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو ذر صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں جو وکیل ہیں، اور یہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اب سے 4-5 ہفتے پہلے کی ہے جس میں یہ توشہ خانہ اور سائفر کیس چل رہا تھا، اس دوران سماعت کی ہے.
اور یہ اس ہال کی ہے کہ جہاں پر سماعت ہوتی رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بالکل حشاش بشاش اسی طرح کے لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح یہ کوئی جون جولائی اگست کی اس وقت کی تصویر ہے کہ جب وہ روزانہ اپنے گھر زمان پارک جایا کرتے تھے عدالتوں سے پیشیاں بھگتا کے. یہ آپ دیکھیے تصویر، مطلب ہی اسٹل اسٹرانگ اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. اور اس ایک تصویر نے، اور الیکشن سے پہلے اس تصویر نے جو پی ایم ایل این کا دھڑا ہے، پی ایم ایل این گروپ ہے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. وہ اب سو نہیں پائیں گے جب تک رزلٹس نہیں آئیں گے، کیونکہ اب ان کو یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا کام خراب ہے اور ہمارے خلاف گیم پڑ گئی ہے، اور ہم الیکشن میں شاید ہو سکتا ہے کہ رزلٹ کچھ اور آ جائے. جو کہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرن آؤٹ اگر 60-65% پہ پہنچ گیا نا تو پی ٹی آئی کو ہرانا بڑا مشکل ہو جائے گا. بس پی ٹی آئی کو یہ کرنا ہے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ کرنا ہے کہ اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے. آپ کسی کو جا کر ووٹ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر بالکل کسی کو ڈاکہ نہیں مارنے دینا ہے. آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ جب تک وہ رزلٹ وہاں سے فارم 45 نہیں نکل آتا. اور پاکستان تحریک انصاف نے اس معاملے کو لے کر ایک حکمت عملی طے کی ہوئی ہے. اس حکمت عملی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وقت سے پہلے بتانا مناسب نہیں ہے کہ وہ حکمت عملی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو پاکستان تحریک انصاف نے طے کیا ہوا ہے. اور پولنگ ایجنٹس کو بھی ابھی سے اٹھایا جا رہا ہے، گرفتاریاں امیدواروں کی بھی کی جا رہی ہیں تاکہ ان سے اناؤنس کروایا جائے کہ جی ہم دستبردار ہو رہے ہیں. یہ سب اس لیے ہے کیونکہ نظر آ رہا ہے نا کہ کام خراب ہے اور پانی سر سے گزر رہا ہے، اور اب تمام کوارٹرز میں نا حالات خراب ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں جی، میں ان کے حلقے میں گیا ہوں NA-71 میں. وہاں پہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں، اور وہاں پر مقابلہ یقیناً بڑا تگڑا مقابلہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہیں ان تمام مقابلوں میں سب سے تگڑا مقابلہ یہی ہے. اور اس میں پرسنٹیج کیا ہے اور میرا سروے کیا کہتا ہے؟ میرا سروے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، یہ وہ غریدہ فاروقی والا سروے نہیں ہوتا ہے. یہ میرا بالکل جینون اور ایک نمبر سروے ہوتا ہے، اور اس طرح کی 2 نمبریاں نہ میں نے کبھی کی ہیں اور نہ میں نے کبھی کرنی ہیں. اور میں ہمیشہ ڈٹ کے کھڑا رہوں گا اپنے موقف پہ انشاءاللہ. میں نے سروے کیا ہے اور بالکل ایک گو میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ رکھی ہے، اس میں نے کوئی پازز نہیں لی ہیں، کوئی ایڈیٹنگ کی نہیں ہے کہ جی کسی کو پکڑو اور اس کو روکو اور اس کو سمجھاؤ کہ بھائی تم نے یہ جواب دینا ہے، تم نے وہ جواب دینا. نہ، یہ ڈرامے بازی 2 نمبری میں نہیں کرتا ہوں. میں نے 1 نمبر سروے کیا ہے، اور اس کے جو رزلٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں. میں نے دیکھا کہ سیالکوٹ شہر میں مجھے خواجہ آصف کے بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہاں پر اور جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی ریحانہ امتیاز ڈار کا کوئی پوسٹر ہی نہیں ہے، کوئی وہاں پر بورڈ نہیں ہے، کوئی بینر نہیں ہے، کوئی کیمپین نہیں چلائی جا رہی. ابھی ڈسکا سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں علی اسجد ملی، ان کو لے گئے تھے 2 روز پہلے، انہوں نے چھوڑا ہے. پھر اسی طرح کینڈیڈیٹس کو پی ٹی آئی کے لے جاتے ہیں اور جا کر کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی کیمپین نہیں کرو گے، کہیں پہ کوئی جلسہ نہیں کرنا، کوئی ریلی نہیں نکالنی، گاڑی پہ کوئی اپنا آپ نے پوسٹر وغیرہ نہیں چپکانا، عمران خان کی تصویر نہیں لگانی، اور بس خاموشی سے کہیں ایک آدھ بندہ ساتھ لے کے کیمپین جو کرنی ہے کر لو. یہ اس طرح تو کر رہے ہیں، مطلب اس طرح تو بلا کے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی بھی یہی سچویشن ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ ڈٹی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا جی اگر وہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آزاد حیثیت میں جیت گئے تو جیتنے کے بعد وہ دوسری طرف چلے جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ دوسری طرف چلی جائیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ہم جاتے ہیں کہیں پہ جا کے کوئی کارنر میٹنگ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 2 پولیس اہلکار لگائے ہوئے انہوں نے سیکیورٹی کے نام پہ، تو جہاں ہم جاتے ہیں جا کے کارنر میٹنگ کرتے ہیں، جس نے ہمیں بلایا ہوا ہوتا ہے، دعوت دی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہی کے ہاں ریڈ پڑ گئی، ان کو اٹھا کے لے گئے. تو دوسری طرف خواجہ آصف کیمپین کر رہے ہیں دھڑلے سے، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خواجہ آصف صاحب کو دیکھا اور ان کا چہرہ پڑا ہے. خواجہ آصف صاحب کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ صورتحال شاید زیادہ دور نہیں ہے کہ جب یو نیور نو کہ جب وہ رزلٹس آنا شروع ہوں اور پولنگ دیکھیں کہ اس کی پرسنٹیج کیا اور اتنی ہائی پرسنٹیج چل رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں نا کہ جی جب کسی کی حالت خراب ہو تو اسے کہتے ہیں لاہور لے جاؤ. تو مجھے تو لگتا ہے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ انہیں بچنا نہیں، انہوں لاہور لے جاؤ. تو خواجہ آصف صاحب کو بہت ٹف مقابلہ وہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے، اور بڑی ٹف سچویشن ہے. اور ریحانہ امتیاز ڈار میری نظر میں ان کے بہت چانسز ہیں یہ سیٹ نکالنے کے. جو میں نے سروے کیا اس کے مطابق پی ایم ایل این 22% پر ہے، ٹی ایل پی 12% پر ہے، کیونکہ یہاں پر ٹی ایل پی کا بھی اچھا ووٹ بینک ہے. 12% ہے ٹی ایل پی ایم ایل این ہے 33%، اور پاکستان تحریک انصاف ہے 45% پہ. یہ ہے NA-71 سیالکوٹ. 100%
سچا خالص پیور یہ سروے ہے جس میں پی ٹی آئی ہے 45% پہ، پی ایم ایل این ہے 33% پر اور ٹی ایل پی ہے 12% پر. تو یہ ہے وہ سیالکوٹ کا سروے. اور گوجرانوالہ کا بھی میں نے آپ کو سروے کے بارے میں بتا دیا تھا کہ گوجرانوالہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے. سو پریشانی تو ہوگی، اور پھر یہی وجہ نا کہ قصور میں جا کے کہتے ہیں کہ جس طرح اپنے غلے سے نکال کر دینا نا اپنی تجوری سے، کہ جاؤ شہباز اتنے پیسے نکال لو. نواز شریف صاحب وہاں پہ تقریریں فرما رہے تھے کہ جی اتنے ارب دے دو، اتنے ارب دے دو، اتنے ارب دے دو. مطلب کیا لٹ مچی ہوئی ہے؟ اتنے ارب دے دو، اپنا مال ہے جو نکال کے دینا ہے، اتنے ارب دے دو. یہ تو اب سرکار کا ہے نا، قومی خزانے کا پیسہ ہے جو آپ اس طرح سے لوٹتے ہو، لگاتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ یوں ایک تاثر دیتے ہو کہ جس طرح آپ نے بہت بڑا کوئی کام کر دکھایا. بھائی آپ نے کام نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اگر آپ اقتدار میں آتے ہو تو پھر آپ کو کام کر کے دینا ہے لوگوں کو، اور سرکاری خزانے سے کرنا ہے، اور اس طریقے سے اناؤنس نہیں کیا جانا ہے کہ بھائی یوں ہی لگائی جاؤ اور لٹائی جاؤ. تو بہرحال جی، اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے مان.